حق نہتا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، لیکن دلیل سے۔ مزین، آراستہ، بھرپور ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت کو پیش کیا، اس کے انکار کی بڑی وجہ یہ ہے ہم کیسے تسلیم کریں؟ آج تک لوگوں نے ہماری باتیں مانی ہیں، لوگوں نے ہمارے قول کا احترام کیا ہے، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے سر خم تسلیم کریں؟ یوں ہماری سرداری ختم ہوگی، ہماری ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تک لوگ ہماری بات مانتے تھے، اب ہم ان کی مانیں؟ قرآن نے کہا سوائے بغیم بینہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان حالات میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد صحابہ نے ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ ایمان والے جو معذور تھے، کمزور تھے، وہ رہ گئے، باقی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ان حالات میں قصی بن کلاب کا گھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادوں میں سے ہے۔ ان کا گھر دار قصی ابن کلاب، یہ مکہ مکرمہ میں ہمیشہ اہم مشورے کے لیے ہوتا تھا۔ کوئی بڑا مشورہ ہو، کسی اہم بات پہ کچھ مشاورت کرنی ہو، اس کے لیے دار قصی ابن کلاب، اس کو دار الندوہ بھی کہتے تھے، میٹنگ ہال، مشاورتی اجلاس کی جگہ۔ اس میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے تمام بڑے قبائل کے رئیس جمع ہوئے، اور اس دن کو، جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ 26 صفر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اور ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجئے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی میٹنگ ہے حق کو مٹانے کی۔ بنو مخزوم میں سے ابو جہل، ہر خاندان کے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ مشاورت اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو مسلمان مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جا کے آباد ہو رہے ہیں، اب تمہارے پاس چند معذور لوگ رہ گئے ہیں، اور ابھی نظر رکھو اور آج اہم مشورہ دو کہ محمد بن عبداللہ کا کیا کیا جائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں جا کے رہ رہے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مدینہ میں جا کے بس گئے، وہاں کے انصار، مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ جنگجو ہیں، بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، گھوڑوں کی پشت پر رہنے والے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ وہاں جا کے ان کے پاس رہ گئے، ان کو طاقت ملے گی، قوت حاصل ہوگی، مضبوط ہوں گے، پھر پلٹ کے یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور ہم میں پھر جرأت نہیں ہوگی کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ آج فیصلہ کن رائے دو، اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس میں
وہ لوگ رکھے گئے، ان کو بلایا گیا جو انتہائی اہم تھے اور انتہائی قابل اعتماد تھے. کسی انجانے کو نہیں آنے دیا گیا کہ بات کھل نہ جائے. اس میں پہلی رائے دینے والا ابو البختری شاعر ہے، جس نے رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو رسیوں میں، زنجیروں میں باندھ کے، جکڑ کے قید میں ڈال دیا جائے اور اسی قید میں چھوڑ دیا جائے. کچھ عرصے کے بعد اس کا حال بھی وہی ہوگا جو زہیر کا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ شاعر انہیں زنجیروں میں باندھ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہاں پہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یہاں یاد رکھیے کہ ایک شخص باہر کا اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. اس کا ذکر اصحاب سیر نے کیا ہے. بڑے مہذب لباس میں، انتہائی وقار کے ساتھ، کسی عرب کے بڑے قبیلے کا سردار. وہ بھی آیا، اس سے پوچھا گیا آپ کو ہم نہیں جانتے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کے علاقے کا سردار ہوں. یہ ابلیس تھا. اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک معاملے میں اہم میٹنگ کر رہے ہو، مجھے بھی شامل کرو، فائدہ ہوگا. آئیے تشریف رکھیے. یہ رائے جب سامنے آئی ابو البختری کی تو اس ابلیس شیطان نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ رائے وزنی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. تم جیل میں ڈالو گے، وہ سارے مل کر جیل کو توڑ کے اسے آزاد کریں گے، یوں تمہاری بدنامی ہوگی. یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. سب نے اتفاق کیا. دوسری رائے سامنے آئی، یخرجوک، انہیں جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو. اس رائے کو بھی رد کر دیا اس ابلیس نے. یہ رائے بھی مناسب نہیں. یوں تو جب اس کو نکالو گے تمہیں پتہ ہے اس کی زبان میں کتنی مٹھاس و تاثیر ہے. کچھ عرصے میں یہ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کو ملا کر یہ اپنے آبائی علاقے کا رخ کرے گا. یہ مکہ پر حملہ کرے گا اور تم طاقت نہیں رکھ سکتے مقابلے کی. تسلیم کر لیا گیا. تیسری رائے دینے والا سرغنہ بنو مخزوم کا رئیس، مکہ کا سردار ابو جہل تھا. اس ابو جہل نے رائے دی، میری رائے یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. اور قتل بھی ایک آدمی نہیں، ہر قبیلے کا جوان، پہلی صفت جوان، طاقتور، قابل اعتماد، 3 صفات والا نوجوان ہر قبیلہ اپنا پیش کرے. یہ سارے مل کر حملہ کریں اور محمد بن عبداللہ کو قتل کریں. یوں اس کی قوم، اس کا قبیلہ کس سے مطالبہ کرے گا؟ نہ وہ قصاص نہ وہ دیت، کچھ بھی نہیں لے سکے، خاموش ہو جائے. اس شیخ نجدی نے، اس ابلیس نے تائید کی یہ رائے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سازش، سب سے بڑی میٹنگ، سب سے بڑا اجلاس، سب سے بڑا مشورہ ہے حق کو مٹانے کا پوری تاریخ میں. مجھے بتاؤ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل کر دیتے، آج قرآن آپ کے پاس ہوتا؟ دین اسلام آپ کے پاس ہوتا؟ آپ کے پاس حق کی کوئی نشانی آج موجود ہوتی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی سازش تھی حق کو مٹانے کی. قرآن مجید سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، آیت 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، ذرا یاد کیجئے اس بات کو جس وقت ان لوگوں نے مکر کیا، تدبیر کی، سازش کی آپ کے خلاف. سارے کافر جمع ہوئے، مکہ کے سارے بڑے جمع ہوئے اور یہ رائے سامنے آئی لیثبتوک،
آپ کو قید کر دیا جائے، نہیں نہیں، او یقتلوک قتل کر دیا جائے، نہیں نہیں، یخرجوک نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ ایک جملہ اپنے ذہن اور دل کی تختیوں پہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیجئے۔ وَيَمْكُرُونَ، ان زمین پہ رہنے والے فرعونوں نے حق کے خلاف تدبیریں کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، عرش کے رب نے ایک تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تھا۔ یہ سارے مل کے حق کو مٹانا چاہ رہے تھے اور اللہ حق کو بچانا چاہ رہا تھا۔